السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ وہ ایک مرتبہ کہیں جا رہا تھا، وہ بکری چرا رہا تھا تو بڑا تھک گیا تو وہ بکریوں کو اپنے کہیں باندھ کر وہ بیٹھ گیا ایک پیڑ کے نیچے اور لیٹ گیا اور آنکھیں کھلی تھی اس کی، بس آرام کر رہا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے۔ تب اس کے اوپر سے ایک چیل آیا اور اس کے آجو باجو ایک چوہا گھوم رہا تھا، کھیل رہا تھا، تو اسے ایسے اٹھایا اور اوپر سے ایک دم آسمان سے نیچے پھینک دیا۔ تب جب وہ زمین سے آدھا باقی تھا تب چیل نے اسے ایسے پکڑ کر وہ واپس اوپر لے کے چلے گیا، پھر اوپر سے نکالا۔ ایسے کر کے اس نے الگ الگ طریقے کے ایسا کہ اس چوہے کے ساتھ الگ الگ طریقے کے سلوک کیا۔ تب اس نے وہ چرواہا سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ تب ہر روز چیل ایسا کرتا اور چلے جاتا، ایسا کرتا اور چلے جاتا۔ تب چرواہا کے دل میں بھی خواہش ہوئی کہ میں بھی ایسا کروں گا تو کیسے ہوگا کر کے اس نے بھی اپنے ایک چاقو سے پریکٹس کرنا شروع کر دیا۔ پہلے اسٹارٹنگ میں اس نے پتھر سے کیا، پھر چاقو سے کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ کچھ ایکسپرٹ ہوا، جب بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو گیا تب بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ تب بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ کوئی جو ایک کسی فن میں سب سے زیادہ ماہر ہوگا، سب سے زیادہ اچھا ہوگا، اسی کو میری بیٹی دی جائے گی۔ تب چرواہے کو بھی خواہش ہوئی کہ میرے کو اگر یہ موقع مل گیا، یہ چیز میرے کو مل گئی تو پیسہ آ جائے گا، حکومت آ جائے گی، اور یہ بکریاں تو مجھے چرانے کا کام چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا ہے یہ بہت، اس میں بس اپرچونیٹیز ہی ہے۔ تب وہ بھی گیا، سب لوگ اپنا اپنا فن دکھا رہے تھے، اچھے فن تھے سب لوگ کے۔ تب اس کی باری جب آئی تب بادشاہ نے کہا کہ تم دکھاؤ۔ تب اس نے دکھایا، الگ الگ طریقے کے چاقو سے ایسے اڑایا، اس کو کیچ کیا، ایسے الگ الگ طریقے کے فن دکھائے۔ تب اس کا فن بادشاہ کو سب سے اچھا لگا۔ بادشاہ کو لیکن اس بات پر ناگوار ہوا، بادشاہ کو ناگواری گزری کہ میری بیٹی کسی چرواہے کو دی جائے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کہ تمہارا استاد کون ہے؟ تب اس کے دل میں بھی کوئی نفس امارہ کی آگ بھڑکی اور اس نے چیل کو اپنا استاد کہنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرا استاد کوئی نہیں ہے، کیونکہ استاد تو اکثر انسان ہوا کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا استاد کوئی نہیں ہے۔ تب اس نے بار بار کہنے پر اس نے یہی کہا کہ میرا استاد کوئی نہیں ہے، میں اپنے آپ سے ایسے کر سیکھا ہوں۔ تو دوستو، آپ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا دیجئے، ذہن میں بٹھا دیجئے کہ اگر آپ کسی چیز سے دیکھ کر بھی سیکھتے ہیں، کسی کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں، تو آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو اچھی طرح سے بیٹھ کر سکھائے۔ آپ اگر اسے دیکھ کے بھی سیکھ جاتے ہیں تو پھر وہی آپ کو استاد ہوگا۔ ہمارا استاد وہی ہوگا جسے ہم دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں، کسی کھیل کو ہم دیکھ کر سیکھ جاتے ہیں۔ تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ استاد کو معلوم ہے کہ میں اس کا استاد ہوں۔ کوئی بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے کچھ بھی سکھا دیا، کچھ بھی ایک چھوٹی چیز بھی مجھے بتا دی تو وہ میرا استاد ہے۔ ایک چھوٹا سا راستہ ہی بتا دیا تو اس راستے کو سکھانے والا وہ ہے جس نے مجھے سکھایا ہے، تو پھر وہی میرا استاد ہے، چاہے وہ کوئی کیسا بھی انسان ہو۔ تب اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر تمہارا کوئی استاد نہیں ہے تو پھر ابھی جو تم نے سارا جو کچھ بھی کیا تم نے، تو پھر اسے تم واپس سے اس سے بھی اچھے طریقے سے کر ہمیں دکھاؤ۔ تب اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں کر لیتا ہوں۔ تب اس نے اپنی چاقو کو اس طرح سے اڑایا اور اس کو کیچ نہیں کر پایا اور ڈائریکٹ اس کا سینے میں لگ کر وہ وہی گر کر مر گیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جوش اٹھا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو
دوستو اگر وہ چرواہا اگر جھوٹ نہ بولتا اور یہ کہہ دیتا کہ میرا استاد ایک چیل ہے اور میں اسے دیکھ دیکھ کر اس کے ذریعے سیکھا ہوں، تو پھر اسے اتنی بڑی دولت مل جاتی، دولت و شہرت، اتنی بڑی عزت مل جاتی، لیکن اس کا سب کچھ برباد ہو گیا اس کے بس جھوٹ بولنے سے۔ اسی لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے دوستو، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔